کرتا، یقینی کرتا ہے کہ عبادتیں ہو رہی میری، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم سمجھیں۔ تو غسل کب واجب ہو جاتا ہے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، تو کب غسل ضروری ہے۔ تو پہلی چیز جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے جنابت سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت جمع کر لے، ہم بستری کر لے ایک دوسرے سے، تب بھی غسل واجب ہے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، دونوں ہی شکل میں جو غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ جو صحیح مسلم کی روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کر جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جب وہ منی خارج ہوا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، صرف لگ جانے سے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ ہے، جب مرد کی ختنہ عورت کی ختنہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، دونوں ہی باتیں ایک ساتھ یاد رکھیں، ٹوٹ بھی جاتا ہے ان چیزوں سے اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں غسل واجب ہو جاتا ہے، مطلب ٹوٹ جاتا ہے تبھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلی چیز جس وجہ سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہم بستری کر لے، جمع کر لے، چاہے منی خارج ہو چاہے خارج نہ ہو، دونوں ہی شکل میں اس شخص کو جو ہے اور اس عورت کو جو ہے، اس مرد کو مطلب شوہر کو اور اس بیوی کو، دونوں کو غسل لینا پڑے گا، یاد رکھیے یہ پہلی چیز ہے جس پہ غسل ہم پہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح اور اگر نیند میں انسان ہو، ٹھیک، اور نیند میں انسان اور منی خارج ہو جائے، ٹھیک، مثال کے طور پہ آدمی نے کوئی خواب دیکھا ہو اور خواب دیکھنے سے جس کو احتلام کہتے ہیں، بہرحال احتلام ہو جائے، اور کوئی خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے منی خارج ہو گیا ہو، تو یاد رکھیے اس معاملے میں بھی غسل واجب ہے۔ ہاں اگر خواب دیکھا ہو لیکن منی خارج نہ ہوا ہو تو پھر غسل واجب نہیں، ٹھیک، لیکن اگر خواب دیکھا ہو اور منی خارج ہو گیا ہو تو یاد رکھیے یہاں بھی غسل واجب ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو ایک جنابت جس وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جنابت کے اندر چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں ہی شکلوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل عمل ہو نہ ہو، صرف داخل کیا کسی وجہ سے اس کو دور ہٹ جانا پڑا اپنی بیوی سے، ایسے مسائل ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک، کہ انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ارادہ کیا ہو، داخل ہوا ہو، بچہ اڑ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انسان دور ہٹ جاتا ہے، لیکن اب اس پر غسل واجب ہو گیا، پھر چاہے وہ بعد میں جمع کرے یا نہ کرے غسل اس سے واجب ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایسا ہوا میں کیا کروں، ٹھیک، تو اس پر غسل یاد رکھیے واجب ہو گیا، کیونکہ یہاں حالانکہ منی خارج نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ہوا، ہو جائے تب بھی ہوا، یا اسی طرح احتلام ہو جائے، مطلب نیند لگی، خواب دیکھا اور خواب کے بعد منی خارج ہونا شرط ہے، یاد رکھیے، تو بھی اس کا غسل جو ہے اس پہ واجب ہوا۔ اور احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے، احتلام عورت کو بھی ہو سکتا ہے، تو ان شکلوں کے اندر غسل جو ہے ایک شخص کے اوپر یا اس عورت پر یا اس مرد پر یاد رکھیے غسل واجب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اب ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ غسل لے لے، اور یہ چیز غسل کو توڑ بھی دیتی ہے، اسی لیے اس پہ غسل واجب اور فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال قرآن کی جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم جو ہے جنوبی ہو تو نہا لیا کرو، ٹھیک، اگر تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ غسل لے لے، ایک بات یہ تھی۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے کہا منی خارج ہے نا، جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ان دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ پہلی شکل تھی غسل کے لیے، ٹھیک، جس کا تعلق شرمگاہ سے تھا اور جس کا تعلق ٹھیک ہے منی کے خارج ہونے سے تھا، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کی شکل میں ہو یا صرف ملنے سے ہو جائے کہ داخل ہوا لیکن ابھی منی نہ بھی نکلا ہو، یا انسان احتلام ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو غسل واجب ہوا۔ دوسری شکل جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر، ٹھیک، کہ کسی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بہرحال یہ ایک رحم ہے، میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں، ورنہ بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ عقیدہ یہ ہے چونکہ حوا نے جو ہے آدم کو بہکا، اس طرح سے بہرحال ایک عقیدہ عموماً ہوتا ہے، چلن میں ہے، میں جانتا ہوں کہ حوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو ماہواری کا خون جو اس کو مینسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کے طور پر دیا بول کر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان عورتیں رکھتی ہیں، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ رحم ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک اولاد کی پیدائش سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے۔ یہ خون جو حیض میں نکلتا ہے جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، تو درخت بند نہیں ہوتا، وہی خون جا کے اس کی ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کی باڈی میں اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ رحم ہے،
تو جہاں عیسائیت کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک حیض آنا سزا ہے عورت کو، اور دیگر تقریباً تمام مذاہب میں یہی معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر حیض آتا ہے تو عورت کو گھر سے الگ کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا، پانی نہیں چلتا۔ شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کو تیار کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو حیض اور نفاس کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں فرماتا اور کہتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے، حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو۔ تو یہاں دیکھیے دوسری بات آ گئی کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اس دوران آدمی جو ہے عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نا، کیوں تو یہاں کیا بیان کیا، تو الگ رہو، تو یہ الگ اسی معنی میں ہے، یاد رکھیے کہ اس سے ہم بستری نہ کرو، اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ، یقیناً اس معنی میں نہیں، یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں، اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت پہ آپ نے کیسا عمل کیا، اپنی عقلیں نہیں، چونکہ ظاہر تو ایسی دکھ رہا ہے کہ ان کو الگ رہو، ہے نا، تو ہم سمجھے الگ سے یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے، ہم بستری مت کرو، بس یہ معنی ہے، الگ کر دو سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے، ہوتا تو آپ کیوں پڑھتے۔ اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیض کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا بچھانے کی جو ہوتی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں، تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے، ناپاک نہیں ہے، تم جا کے لا سکتے، تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو، اس لیے کہ مومن نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں مشرک جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس، مشرک بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے کہ آپ اگر انما المشرکون نجس قرآن نے کہا کہ مشرک نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے، ظاہری غلاظت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ نجس۔ تو مومن اپنے عقیدے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا حیض تیرے ہاتھ میں آتا ہے، مطلب میں تو ہاتھ کی بات کرنا، ہاتھ تو پاک ہے تیرے، اٹھا کے لانے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگھی کرتی، سر میں تیل لگاتی، آپ کا سر دھوتی جبکہ میں حیض کی حالت سے ہوتی۔ تو الگ کر دو میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں ہے، صرف ہم بستری نہیں کرنا، اس لیے کہ اس حالت میں آپ کا سر دھو رہی ہے، وہ آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہے، سر کی مالش کری۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا جو امہات میں سے یہ بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیض کی حالت میں ہوتی اوڑی ہوئی ہوتی، اسی چادر کا ایک حصہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے۔ اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑھی ہوئی چادر کو آدھی وہ اوڑھی ہوئی اور آدھی بچھا کر نماز پڑھتے؟ اس پہ نہیں، آپ فوراً کہہ دیتے کہ بھائی سب نکل جاؤ یہاں سے، اب اس لیے کہ تم سب ناپاک ہو چکے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے، ورنہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے یہاں جو ہے حیض کی حالت کے تعلق سے بتایا گیا۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جتنے دن تجھے حیض آتا تھا اتنے دن ٹھہری رہے پھر غسل کر۔ ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلق سے حیض کا، تو کہا جتنے دن حیض آتا ہے ٹھہری رہے اور اس کے بعد نماز پڑھ۔ تو حیض وہ خون ہے جو ایک عورت کو آتا ہے بنا کسی زخم کے، جو اس کے رحم سے نکلتا ہے، جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے کچھ، لیکن مخصوص ایام جو اسے پتہ ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے، اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہچان سکتی ہے کہ حیض کا، اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو شناخت ہوتی ہے حیض کا نہیں ہے، بہرحال اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اب نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو، اور حیض اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے، سرد اور گرمی کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے، نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جس کو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں کہ ایسا 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 ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اینی تھنگ، ٹھیک۔ عمومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ 1 سے لے کر 7 دن اور 7 دن سے لے کر 15 دن مخصوص عورتوں کو، کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے 1 سے لے کر 7 دن ہو سکتا ہے۔
ٹھیک، یا 1 یا 3 ہوتا ہے، یا 5 ہو سکتا ہے، یا 7 ہو سکتا ہے، یا کچھ مخصوص کو 15 بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے یاد رکھیں۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو پیدائش کے بعد آتا ہے، اس کی مدت کوئی طے نہیں، شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں طے مدت ہے، کتنی؟ 40 دن، فکس 40واں دن ہوا پھر عورت نہاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلا، اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے نا، آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں نا، تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے پروگرام رکھتے ہیں، ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے، گھر کی بڑی عورتوں نے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دیں اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں، بہرحال ایک عام بات بہرحال میں بولتا ہوں، اور بالخصوص بوڑھی عورتیں بہرحال میرے سے بدگمان نہ ہوں، میں تو ان کی دعاؤں کا جو ہے طالب ہوں، لیکن بہرحال جو دین ہمارے پاس چلتا ہے اس دین کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں بوڑھیوں کا دین۔ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بوڑھی عورتوں کا اسلام ہے۔ شادی ایسی کیوں؟ دادی بول رہے، مطلب وہ بوڑھی کا دین نہیں، شریعت کا، اللہ رسول کا دین نہیں ہوتا ہے۔ یہ حیض اور نفاس کے مسائل ایسے کیوں؟ دادی اماں، پھپھو اماں، یہ اماں، وہ خالہ، وہ تائی، وہ چچی، وہ بوڑھی عورت، وہ انہوں ایسا بول تو وہ کرنا ہے۔ شریعت تو نہیں بولتی، نہیں پھر بھی ہم 40 دن کا ہی رکھیں، کیوں؟ انہوں بول رہے ہیں 40 دن تک عورت ناپاک رہتی، کیوں؟ شریعت میں تو ناپاکی ہے ہی نہیں، انہوں بول رہے نا بڑے، اس میں مردوں کو مداخلت نہیں ہے، عورتوں کے دین رہتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں؟ نہیں دادی بول رہے تھے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، نانی بول رہے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ریلیجن چلتا ہے اسلام، وہ بوڑھیوں کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ دین نہیں ہے، یہ بوڑھی عورتوں کا دین۔ وہ جو بولیں گی وہ ہوگا، سہرا باندھ دو تو باندھنا ہے، دادا تو نہیں بڑھ، لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں۔ ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کم از کم اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں، لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی، مرنے تک اپنی بہوؤں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیض اور نفاس کے مسائل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی، شریعت کے مطابق نہیں۔ ہمارے خاندان میں 7 دن عورت حائضہ رہتی ہے تو 7 دن رہو، آتا ہے نہیں آتا رہو، بس سمجھ رہے آپ بات؟ بوڑھیوں کا دین، ٹھیک۔ تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، بالخصوص بوڑھی عورتوں کے نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خواہ دین میں تبدیل لانے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جسارت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے، یاد رکھیے کتاب و سنت کے مطابق۔ اور افسوس ہمارے پاس جو طہارت کے مسائل اکثر چلتے ہیں، وہ طہارت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں، وہ اکثر طہارت کے مسائل یا تو یہودی روایتوں کی بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کی بنیاد پر، جس کو اسرائیلیات بولتے ہیں۔ اسرائیلیت کے مطابق ایک عورت 40 دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور 40 دن پاک ہوتی ہے، یہ بائبل کی روایت ہے 40 کے لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں مین و نان لے لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے؟ خون آئے تو ٹھہری رہے، رک جائے تو غسل کر لے، ختم۔ غسل کتنا سادہ ہے، عورت، زمین، زمانہ، حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو، آئے تو مت پڑھو، رک جائے تو پڑھ لو، مطلب غسل کر لو، پاک ہو گئی۔ تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی، ایک عورت کو 10 دن خون آیا، 11 دن بند ہو گیا، 12 دن نہیں آیا، ختم، غسل ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ یہ مانا ہے نہیں ہم تو 40 ٹھہرے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بائبل پر زیادہ اعتماد کرتے بنسبت کتاب و سنت کی روایت۔ دیکھیے آپ، یہ کامن ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تھے، مسائل میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے، دادی یہ بولتے، چچی یہ بولتے، ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کرے تو ہم کو بول رہے کہ تم گھر سے چل جاؤ میاں بیوی، اس لیے کہ تمہارے وجہ سے نحوست آ رہی پورے گھر میں۔ ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا، اب عقیقہ جب رکھا تو 40 دن کے اندر رکھ لیا انہوں نے، تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا، اس عورت کو بھی اس اپنے بیٹے کو بھی۔ جاؤ بولے، اس لیے کہ ابھی چھوت کے دن تھے اس کے، بولے ابھی ناپاکی کے دن تھے تمہاری بیوی کے اور تم عقیقہ کر رہے، بولے تم پر لعنت ہے، بولے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے خیر بہرحال وہ اڑ گئے تھے، کہا عقیقہ تو کر کے رہوں گا جی، دوسری جگہ دعوت کی، گھر والوں کو لا جاؤ یہاں، عقیقہ تو ہونے والا، اس لیے کہ کیا لگا رکھا ہے، ہم نے دین اور شریعت کو مذاق اور کھلواڑ سمجھا ہے، یاد رکھیے بہرحال۔ تو دوسری چیز، حیض اور نفاس، اس کی کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، اس کی کوئی طے شدہ ایام نہیں ہے، ہر عورت زمین، زمانے، ماحول، حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز، اسلام قبول کرنے پہ بھی ایک انسان کو نہانا پڑتا ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کے اقوال ہے اسلام لانے کے بعد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا تو مجھے آپ نے نہانے کا حکم دیا، ٹھیک۔ بہت سارے صحابہ کی بھی روایتیں، صحابیات کی بھی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے میرا اسلام قبول کیا اور کہا فلاں جگہ جا کر تم غسل لے لو، ٹھیک۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ اسلام لانے سے غسل ایک انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں بہرحال وہ بہت ساری ہیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سمامہ بن اسال الحنفی، یاد رکھیے یہ قبیلہ
حنفیہ کے تھے. حنفی بولے تو آپ حنفی شافعی مت سمجھیے, ٹھیک ہے, اس قبیلے سے ان کی نسبت تھی, اس لیے الحنفی ان کے آگے لگا ہوا ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کا حکم دیا کہ جاؤ غسل کرو, اس لیے کہ تم نے اسلام قبول کیا. تو یہ تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہے موت جو ہے اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے کا حکم دیا رکھے. تو موت بھی جو ہے غسل کو جو ہے واجب کر دیتی ہے, اور اس تعلق سے بہت ساری صحیح روایتیں موجود ہیں کہ موت سے غسل انسان پر جو ہے واجب آ جاتا ہے. تو یہ چند مقامات تھے جہاں غسل واجب ہوتا ہے, اور وہ چار ہی چیزیں یاد رکھیے, اتنی جس سے غسل آپ پر واجب ہوتا ہے. اس کے علاوہ تمام چیزوں میں غسل جو ہے مستحب ہوں گا. میں آگے رکھوں گا کہاں کہاں غسل مستحب ہے, ابھی ہم صرف وہاں وہ باتیں رکھ رہا تھا جہاں واجب ہو جائیں گا. تو ان تمام حالات میں آپ پر غسل, یا مجھ پر غسل, یا مرد ہو اس امت کے یا عورتیں ہو اس امت کی, ان پر غسل واجب آ جائیں گا. جس کے اندر سے تین باتیں تو کامن ہیں مرد اور دونوں کے لیے, کہ جیسا کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کریں دونوں کے لیے, اسی طرح اسلام قبول کر لے یا موت آ جائے دونوں کے لیے. حیض اور نفاس کا معاملہ صرف عورتوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے چار چیزیں ہیں جن سے ان کا غسل ان پہ واجب ہوتا ہے. مردوں کے لیے تین چیزیں جن میں غسل واجب ہوتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور کم ہو جاتی ہے, اسلام قبول کرتے سے دو چیز باقی بچتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم پہ غسل واجب آ جاتا ہے. اور اس میں بھی ہم مر جاتے ہیں تو غسل دوسرے کراتے ہیں. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ کو غسل کے لیے, موت ہوتی ہے تو ہم تھوڑی غسل کرتے ہیں, لوگ کراتے ہیں, تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے, ان کو میں تو نہیں کروں گا. تو ایک ہی چیز یاد رکھنا ہے آپ, ہے نا. لیکن اتنے پہ بھی کنفیوژن, میں نے فلاں کیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے, میں نے یہ کھا لیا میرا غسل باقی ہے نہیں ہے, میں نے وہ دیکھ لیا میرا غسل رہا ہے نہیں رہا, میں نے اتنا واضح ہے. اس کے بعد بھی شکوک اور شبہات اپنی عبادت میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, تو کتنا آسان ہے. دیکھیے ایک ہی چیز میں سمجھ رہا ہوں جو ظاہر ہے, ایک چیز عورتوں کے لیے خاص, ایک چیز مرد عورت دونوں کے لیے, اور دو چیزیں ایک اسلام قبول کرنے والے کے لیے تو میرے لیے نہیں, کوئی نو مسلم ہو تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں, آپ کے سامنے قبول کریں. اور ایک مر جائے تو وہ میں بھی نہیں کروں گا, آپ بھی مر جائے تو آپ کے لیے بھی کوئی دوسرا کریں گا. عورتیں مرے کوئی دوسرا کرتا ہے, وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے غسل کرانا ہے. تو سمپل ایک ہی چیز ہمارے لیے بچتی ہے جس کو یاد رکھنا ہے ذہن میں. عورتیں دو چیزیں یاد رکھ لیں, ہم بستری اور حیض نفاس. مرد ایک ہی چیز یاد رکھے کہ احتلام ہو جائے, منی خارج ہونا اس میں شرط ہے, یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی نیت کرے اور کرنا شروع کرے لیکن اس سے منی خارج ہونے سے پہلے کچھ وجہ سے الگ ہو جائے کچھ وجہ, تو بہرحال اس معاملے میں اس پر جو ہے غسل واجب آ جاتا ہے. تو یہ تھے جہاں غسل ہم پر واجب آ جاتا ہے, یا غسل ٹوٹ جاتا ہے, یا جس کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر ضروری ہے. ٹھیک, چلیے آئیے اب اس کے بعد اپنا واجب ہے یاد رکھیے. ٹھیک, غسل کرنا ہے اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے, بہت ساری نمازیں ہیں وہ, اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک, اور یہ افضل ہے یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک, اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے. یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں, یاد رکھیے اکٹھے, اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی, صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے, اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا, ہم دونوں غسل کرتے, ایک بردت سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے, اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے ہوتے تھے, جلدی جلدی کرتے, مطلب اس سے پتہ چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے, اس کے بعد اٹھ کے غسل. ٹھیک, جلدی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے, اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے. اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ ہم ساتھ نہ رہے ہیں, ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو, تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے. ٹھیک, اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے, اور کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے اولاد سب سے حفاظت کرو, اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. تو اسے پتا چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حدیث میں کیا ہے, اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو, مطلب بیویوں اور لونڈیوں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے, اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے, جو نہانے میں ہو سکتا. قرآن عام طور سے 5 دن کے بعد قرآن پڑھا, نماز پڑھ, اس وقت کے بعد ڈسچارج ہوا, تو کیا میں یاد رکھ اگر آپ اس کے بعد آپ نے جو آپ کے لیے کیے آپ گناہ, اور جو آپ کو براؤن ڈسچارج اس معاملے میں یا کوئی اس کا پارٹ ہوگا یہ حیض رکھیے, یا پھر آپ کو مارا ہے تو آپ کلر سے جو آپ کو, اور یہ کلر میں اگر یہ ہلکا ہے کلر میں, کو بلڈ ہے جو چیز یا بیمار جا رہا ہے اس سے آپ کی, اور یہ روٹین آپ کا ہوتا ہے اگر کبھی آ جائے گا اس سے تعلق ناگار نہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے سائیکل سی ٹائپ کا کلر کا آ رہا ہے اور کنٹینیو بھی آ رہا ہے تو پھر آپ لیکن یاد رکھیں اس کا پوسٹ پارٹم نفاس کا مقرر میں جنرلی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے عام طور سے ہوتا ہے لڑتا بھی, جب آپ رک جائے تب آپ کا, تو آپ کا ریگولر جو گیا آپ نے لے لیا اس کی بیماری کا کھل جائے گا آپ کی درست. اس کے بعد بھی آپ سوائے اس کے اگر واقعی میں دنوں میں آتا تھا تو پھر آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں. غسل کے فرائض اور سنتیں کیا ہیں, بہت سادہ سیدھا ہے, اور وضو کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی باتیں یاد رکھنا ہے تو غسل کی آپ کو یاد ہو جائیں گے, ورنہ غسل اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے ہمارے پاس
کہ ہر آدمی پریشان غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے، غسل کیا کرنا ہے. بہرحال تو غسل بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال ٹھیک. تو غسل کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے فرائض کیا ہے. فرائض کیا ہے، ٹھیک. اب یاد رکھیے ہر شخص کو یہ فرائض یاد ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کبھی ہوتا ہے انسان ایسا گن نہیں سکتا کہ کیا کیا سنت ہے وضو کی، لیکن وہ عمل میں لاتا ہے برابر کی. ہاتھ دھوتا ہے 3 بار، کلی کرتا ہے 3 بار، ناک میں پانی لیتا ہے نا، لیکن اس کو بولنے کا ہے تو وہ کبھی کبھی اٹکتا ہے، کیونکہ وہ ترتیب میں یاد نہیں کرتا ہے نا اس کو کہ پہلی سنت، دوسری سنت، تیسری، یا پہلا واجب، دوسرا واجب، تیسری. لیکن عمل کرنا آسان ہے، یاد رکھیے. تو یاد نہ بھی ہو تو کم از کم عمل کرے. جیسا ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لے کہ یہ نون خطنی کا کیا قاعدہ ہے اس کے اندر، خیرت کے اندر، تو بولتا ہے قاعدہ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن یہاں بولنا ہے اتنا یاد آ رہا ہے کہ یہاں نون لگے گا نیچے. سمجھا؟ کہ تو کیا ہوتا وہ بہت دن پہلے پڑھتا ہے نا تو اس سے بھول جاتا ہے، لیکن عملاً وہ برابر نون کو پڑھتا ادا کرتا ہے، لیکن اصول اس کو یاد نہیں رہ پاتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا اصول کے تحت آئیں گا. تو کم از کم عمل ہو اگر یاد نہ بھی ہو، لیکن یاد رکھنے سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. اپنی عبادت میں مضبوط رہیں گے آپ، ٹھیک ہے. بہرحال تو غسل کے لیے جو ہے ہر عبادت کے لیے جو چیز سب سے اول ہے وہ ہے نیت کا کرنا، اور نیت دل کا ارادہ ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ نیت دل کا ارادہ ہے، یہ میں بہت تفصیل پہلے لے چکا ہوں. نیت اس کے مسائل میں لے چکا ہوں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. تو غسل کے لیے سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں، ٹھیک، یہ اس کی نیت ہے. اور ہر کام سے پہلے نیت کرے، اور نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ہم میں سے عموماً لوگ بد نیت نہیں ہوتے، بے نیت ہوتے، بس ہم لوگ بہت سی بات. تو نیت کر لیا کریں، اس لیے کہ نیت کرنے سے ایک مباح عمل، ایک جائز عمل پہ اگر نیت درست ہو جائے تو باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے. وہ بھی ہاں جہاں آپ کر سکتے ہو مکمل طور سے جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچائے. اور تیسری چیز جو ہے انگلیوں کا خلال کرے، کلی کرے، ناک میں پانی لے، اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے آپ سوکھا نہ رہنے دے. تو بہرحال اس کو کوئی ہم 1 2 3 کے آرڈر میں نہیں کر سکتے. ایک سمپل بات یہ کہوں گا، نیت کیجئے، پورے جسم کو مکمل بھگا لیجئے، اور کلی اور ناک میں پانی لے لیجئے. بس یہ اس کے فرائض ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک. یہ اتنا ہی بہرحال سادہ ہے کہ جسم مکمل طور سے بھیگ جائے، انسان کا مکمل ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی، ناک میں پانی بھی لیا. تو بہرحال آپ یہ بھی اس میں جو ہے ڈال دیں، ٹھیک. کچھ علماء نے بہرحال کلی کرنے اور ناک میں پانی لینے کو اس کی سنت قرار دیا ہے، ٹھیک، واللہ عالم. بہرحال لیکن اس سے پہلے میں نے وضو میں تفصیلات رکھ چکا تھا کہ ان کی دلیل کیا ہے جس نے کہا کہ کلی اور ناک میں پانی لینا یہ جو ہے وضو کے بھی واجب ہونے میں ہے، مطلب واجبات میں سے. ان کی دلیل وہی تھی کہ فطرت کا حصہ ہے، اس لیے کہ فطرت میں ناک میں پانی لینا. تو کہا یہ چونکہ فطرت کا حصہ لہٰذا یہ بھی جو ہے اس کے فرائض. لیکن بہرحال تو غسل کے اندر واللہ عالم بہرحال جو بہتر ہے، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور ہر اس حصے پہ پانی پہنچائے جہاں آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے. جیسا بغل کا نچلا حصہ ہوا، ناف ہوا آپ کی، ٹھیک، نیول جس کو کہتے ہیں مومن عام زبان میں جو کہتے ہیں، ٹھیک، نیول، اس میں چونکہ اس میں پانی عموماً نہیں جاتا، اور خاص طور سے کم پانی ہو تو پھر ڈائریکٹ ڈالنے میں نہیں پہنچ سکتا ہے. تو کوشش کریں. اور پیروں کا پیچھے کا حصہ ہو سکتا ہے سوکھا رہ جائے، یا بیٹھ کے غسل کرے تو پیر موڑنے سے کیا ہوگا، وہ سوکھا رہ جائے گا. تو اس میں پانی پہنچانے کی کوشش کیجیے. بغل کے نیچے حصے میں جب تک آپ پانی نہ ڈالیں، عموماً زیادہ پانی ہو تو پھر تو بہت سا بہنے سے بھیگ جائیں گے، کم پانی میں ہی نہیں ہو سکتا، کانوں کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کوشش کریں جسم کا مکمل جسم کا غسل میں بھیگنا یاد رکھیے ضروری ہے. تو یہ تھے بس کچھ باتیں جو غسل کے تعلق سے. ایک عام زبان میں کہوں پورا جسم بھیگ جائے آپ کا، اوپر سے کوئی حصہ باقی نہ رہے. اور غسل جنابت ہو تو پھر جڑوں تک پانی جانا ضروری یاد رکھیں. غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جو آپ پر واجب ہے کرنا، اور عام غسل وہ ہوتا ہے جو واجب نہیں پھر بھی آپ کرنا. ایسا آپ روز غسل کرتے ہیں لیکن واجب نہیں آپ کرتے، تو اس میں اگر پانی جڑوں تک نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غسل جنابت میں جڑوں تک پانی جانا شرط ہے مردوں کے لیے. اور عورتیں جن کے بال بہت گھنے ہوتے ہیں، یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ چوٹیاں ڈالتی ہیں، ان دونوں کے لیے اپنی چوٹی کھولنا اور گھنے بالوں تک پہنچنا ضروری نہیں. اگر اوپر بھی 3 بار پانی ڈال لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہو جائے. جیسے کہ ایک صحابیہ آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بالوں کو سدھارا ہے بہت مشکل سے، ہو سکتا ہے ان کے بال کرلی ہوں گے، گھنگرالے بال جیسے افریقن ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے وہ کہا کہ میں نے ان بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری چوٹیاں ڈالی، چھوٹی چونکہ جن کے گھنگرالے ہوتے ہیں ایک چوٹی بڑی نہیں آتی، چھوٹی چوٹیاں ڈالتے ہیں. تو کہا اب کیا میں ہر بار غسل جنابت کو پوری چوٹیاں کھولوں، پوری پلیٹس کھولوں اس کی؟ تو کہا نہیں، ضرورت نہیں، تو 3 بار پانی ڈالنے. تو یہ اس عورت کے لیے ہوگا اس کے بال بہت گھنے، یا اس نے چوٹی ڈالی جس چوٹی کا کھولنا ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ہندوستانی ماحول میں نہیں سمجھ میں آئیں گے ہم کو، افریقہ ماحول میں سمجھ، جہاں آپ کو بال جمانا بولے تو ایک محنت کا کام ہوتا ہے. کہیں عورتیں مل کے کئی دنوں تک بال جماتی ہے آپ کے، تب جا کے وہ ایک بار بال سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، تو کئی سالوں تک پھر اس کو ہاتھ میں لگاتے ہیں لوگ. اگر کسی کو نالج ہوگا جن کے بالوں کا اور جن کو افریقی اس کا، تو ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بالوں کو بہت مشکل سے جمانا پڑتا ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ ٹیڑھے بال ہوتے ہیں کہ کنگا تو نکل ہی نہیں سکتا اندر جانے کے بعد، خالی اس کو ڈال کے واپس نکال سکتے آپ، پیچھے تو ہل نہیں سکتا. تو لہٰذا چوٹیاں الگ الگ ڈال لینا پڑتی ہے پورے بالوں کی. اب ایسی پلیٹس کیا کریں گے، وہ کھول تھوڑی سکتے ہیں. تو کہا اگر پورا نہ بھی ہو تو 3 بار پانی ڈال لے تو کوئی حرج نہیں.
مطلب کوشش مطلب ہو کہ پانی جائے، لیکن نہیں جا سکتا، حالات ویسے نہیں ہے کہ تم کھول سکو، تو بہرحال انشاءاللہ اس معاملے میں، لیکن ہماری سادی چوٹیاں نہیں ہیں، ان کو تو آسانی سے ہوتی ہے، کھل بھی جاتی ہے، ہمارے پاس بالوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان میں بہت آسانی سے کھول لیتے، پانی بھی فراوانی کے ساتھ ہے ہمارے پاس، تو یہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں پانی بھی کم ہے اور بالوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال تو آپ نے اس کی گنجائش اور اجازت دی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو غسل کے فرائض میں آپ گن سکتے ہیں کہ نیت کر لے، مکمل جسم کو بھگا لے، اور کلی اور ناک میں پانی بھی اس میں بہرحال شامل کرے، یا وہ حصے جو سوکھے رہ سکتے ڈر ہے ان تمام حصوں تک ہاتھ کے ذریعے پانی لے جا کر اور ہاتھ سے ملے جسم کو، بہرحال یہ اس کی بہرحال فرائض میں آپ گن سکتے ہیں۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ حمام میں داخل ہوئے، چاہے پانی بکیٹ میں ہو، چاہے رننگ واٹر ہو، آپ کے شاور سے آتا ہو یا کوئی اور ذریعے سے آتا ہے، مختلف چیزیں آج کل ہوتی ہیں، شاور کے علاوہ بھی دیواروں میں سے پانی نکلتے ہیں آج کل، نیچے سے اوپر تک سسٹم ہوتا ہے اور پورے آنگ میں پانی اڑتا ہے، آدمی کانچ کے ہوتے ہیں جنرلی، اندر چلا جاتا ہے اور اس میں سے پورے پانی نکلتے ہیں، بہرحال مختلف چیزیں اللہ نے دے رکھی ہے لوگوں کو، تو لوگ استعمال کرتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو آپ 3 بار وہ کریں گے، اپنی شرمگاہ یا جو وجہ بنی ہے آپ کی غسل کی وہ غلاظت کو آپ زائل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو کریں گے جس طرح سے وضو ہوتا ہے۔ اب طہارت بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہوا میں نہیں سکھاؤں گا، پہلے ہو چکا، 2-3 ہفتے پہلے جانے کا وہ سب پورا رفع حاجت کے مسائل ہو چکا ہے، تو لہٰذا میں اس لیے وہ بات نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو ایڈ کریں گے تو کئی چیزیں اضافہ ہو جائیں گی، بہت مشکل ہوگا مجھے سمجھانا، ٹھیک۔ تو پھر آپ اندر چلے گئے، آپ نے جو وضو کیا جیسا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے تو پیر ساتھ دھو لے یا بعد میں آخر میں، تاکہ چھینٹے ہونے کا ڈر ہے تو آخر میں دھو لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وضو کا ہو گیا معاملہ تو اس کے بعد آپ سر کو دھو لے اچھے سے، تاکہ غسل جنابت ہے تو جڑوں تک پانی چل جائے، اس کے بعد سیدھے طرف بھگا لے، مطلب شاور ہے تو آپ ادھر سے شروع کریں پھر ادھر آ جائے، ٹھیک، مطلب سیدھے طرف پہلے وہ کر لے تاکہ سنت بھی ادا ہوتی ہے، اور پانی گر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک طرف ڈالنا نہیں ہے، صرف ایک طرف ہونا ہے آپ کو، تو سیدھے طرف ہو جائے، الٹے طرف ہو جائے، اور پورے آنگ کو مل لے، اور ان مقامات کو خاص طور سے جہاں ہو سکتا ہے پانی نہ جائے، بغل ہو سکتے ہیں، ناف ہو سکتی ہے، اسی طرح شرمگاہ کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے، گھٹنے کا پچھلا حصہ ہو سکتا ہے بیٹھ کر نہا رہے، یا مختلف پوزیشنز کے اعتبار سے مختلف اعضاء ہو سکتے سوکھی رہ جائے، ان کا آپ ضرور خیال رکھیں اور ان کو دھو لیں۔ عورتیں ہوں بہت گھنے بال ہو، جس نے پلیٹ والی چوٹیاں ڈالی رکھی ہو جو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اگر 3 بار بھی پانی ڈال لے تو انشاءاللہ ان کے لیے کفایت کر جائیں گا۔ سہولت ہو تو بہت اچھی بات ہے دھو لے، نہ ہو تو بہرحال ان کے لیے یہ سہولت بہرحال شریعت نے بہرحال دے رکھی ہے، اور پورا جسم جو ہے وہ کر لے مکمل۔ یہ بہرحال غسل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔ بہرحال اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد اور عورت یاد رکھیے ایک ہی برتن سے غسل لے سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں حمام ہو، نماز کا وقت کم ہو، یا دوسرے مسائل ہو کہ گرم پانی بعد میں نہیں ملے گا، تو میاں اور بیوی مرد اور عورت جو ہے ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، تو ایک برتن میں سے پانی لے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں، اس لیے کہ ماں عائشہ کی ایک روایت آتی ہے رضی اللہ عنہا، جو ہے یہ صحیح روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل جنابت ایک ہی برتن میں سے، ایک ہی ٹب میں سے لیا، کہ میں ایک بار لیتی اور اپنے آپ کو دھوتی، اور پھر آپ ایک بار لیتے ہو مگ اور اپنے آپ کو وہ کرتی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بیک وقت میاں بیوی نہا بھی سکتے ہیں، اور کامن پانی یوز کر رہے تھے دونوں، ایک ہی ٹب میں دونوں ہاتھ ڈال کر ایک ہی مگے سے دھو رہے تھے۔ مطلب ایک بار میں عائشہ لے کے اپنی باری کری تھی، ایک بار آپ سمجھ جیسا کہ وضو کرتے ہوتے ہیں 2 مرد اگر وضو کر رہے ہیں تو ایک کے بعد ایک کے، تو ویسا وہ دونوں مل کر شیئر کر رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ عورت جس پانی میں ہاتھ ڈالے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور دونوں بھی جنابت کی حالت میں تھے، مطلب میں عائشہ بھی ناپاک تھی اور وہ بھی تھے، لیکن دونوں نے پانی ہاتھ ڈال کر لیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بات درست نہیں ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی ناپاک نجس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا گھر میں عورتوں نے جو پانی استعمال کیا ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ویسے پانی کی قلت ہے، آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی ممانعت کی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صحیح روایت ہے کہ دونوں نے ایک ہی ٹب میں سے پانی لیا، وہ ہاتھ ڈالتی ایک بار اور وہ کہتی میں لیتی، پھر آپ ہاتھ ڈالتے اور آپ لیتے، تو بہرحال اس میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ تو یہ تھی چند باتیں غسل کے تعلق سے، ماشاءاللہ بہت آسان تھا، بالکل ایک دم سمپل تھا، اور وضو کے مقابلے میں وضو سے بھی آسان نہیں ہے، تو وضو میں تو بہت چیزیں یاد رکھنا تھی، اس میں تو سب بھگا لینا ہے بس۔ ایک عام لحاظ سے اگر کوئی کہے کہ غسل کیسا ہو تو بس مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، مکمل اپنے آپ کو بھگا لے، یہ غسل ہے، ٹھیک۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شکوک میں ہوتے اپنی عبادتوں کے تعلق سے، سوالات ان کے ذہن میں عجیب و غریب ہوتے، تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں بس اپنے آپ کو مکمل بھگا لے، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہو جاتا ہے۔ رہا پھر وضو کا تو وضو کے ساتھ بھگا لیا تو وضو بھی ہو گیا، نہیں بھگایا تو بعد میں آپ کا الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ میت کو غسل دینے کا بھی ہوگا، سمپل یاد رکھیے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگی یاد ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ بتائیے، عورتیں نماز میں سجدہ چپٹا کر کرتی ہے، چپکا کر کرتی ہے، اس کو کر سکتی ہے کیا، اور رفع دین کرنا فرض ہے کیا؟ 2 سوال انہوں نے کیے۔ تو دیکھیے عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں شریعتاً کوئی فرق نہیں ہے،
ایسی کوئی روایت صحابیات سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جس میں کسی صحابیہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز ایسی پڑھتی، صحابہ نماز ایسے پڑھتے یا رسول اللہ نماز ویسے پڑھتے، کوئی روایت نہیں۔ بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے ام دردہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جو کافی مشہور معروف اور ایک کافی مشہور صحابیہ ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی تو ویسے ہی پڑھتی جیسے مرد پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری کی، اسی طرح صحیح بخاری میں حج ویسے کرو، حج کے ارکان جیسے مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں فرض عبادتیں پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں ویسے کرنا چاہیے۔ جو روزے کے تو کوئی خاص مسائل ہے نہیں، زکوٰۃ بھی بہت آسان ہے سمجھنا، ان دونوں عبادتوں کا، ایک حج ہے اور دوسری نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے کرنا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ کی گواہیاں ہمارے پاس بہت ساری موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پڑھتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آج کے زمانے میں کیسا کرے، تو میں مردوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عورتوں کی جیسی نماز پڑھیے۔ وہ زیادہ سنت سے قریب پڑتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، پہلا قاعدہ سیدھا کرتی ہے، دوسرے قاعدے میں تورک کرتی ہے، پیر نیچے سے ڈالتی ہے، تو ان کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے بنسبت مردوں کی، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی وہ کرتے نہیں عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک، ہم تعصب پر بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک؟ ہم کسی کے تم یہ جماعت وہ جماعت، ہم وہ چیز پہ بات کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ چلیے آئیے، اگر آپ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، تو اس فرق کی کوئی ایک دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کوئی ایک دلیل صحابہ کی زبانی یا کسی صحابیہ کی زبانی چاہیے کہ ہم ایسا پڑھتی اور صحابہ ایسا پڑھتے، رسول اللہ ایسا پڑھتے، یا ہمیں ایسا حکم دیا گیا، صحابہ کو ایسا حکم دیا گیا، ہمارا سجدہ ایسا تھا، صحابہ کا سجدہ ویسا تھا، رسول اللہ ایسا کرتے تھے۔ کوئی ایک ایسا کوئی واقعہ، کوئی روایت یا آثار، آثار کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی زندگی سے دیکھا گیا، کوئی ایک لا کے دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہم بھی اپنی نمازوں کو تبدیل کریں۔ مردوں کی نماز، نماز کی کتاب تو مردوں کی رہتی ہے، پھر آتا عورتوں کی نماز، ایک الگ چیپٹر اس کے اندر۔ عورتوں کی نماز کیسا کہ وہ تکبیر کریں گی تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں اٹھانا، مرد نے کانوں کو لگانا، عورتوں نے اٹھانا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عورتوں کی نماز زیادہ قریب ہے سنت سے، کانوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں۔ ہاتھ نماز میں بہت سے لوگ ایک دم اسٹائلش کا یوں ایسا، بالکل ایسا لگتا کچھ تو بھی ایک پروسیس سے چل رہا ہے نا، یوں جا کے ہاتھ کانوں کو لو کو ٹچ ہو کے پیچھے آتا، یوں آتا اور بلکہ ایک دم بالکل پیچھے منڈی کر کے کھڑے جاتے۔ نیچرل عمل نماز اتنا اصل کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھاتے، تو آپ کہیں بھی اتنے بیچ میں کہیں بھی اٹھائیے، لگانے کی کوئی روایت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں نہ لگائے، مرد لگائے۔ دیکھیے عورتیں اندر ہاتھ ڈالتی یوں کرتی اور مرد بیچارے یوں کرتے، تو یہ فرق کہاں سے آئے؟ چلیے بتائیے۔ کیا حدیث میں ایسا ہے کہ کاندھے تک عورتیں اٹھاتی اور کانوں تک مرد؟ لفظ ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے اٹھاتے ہاتھ تو کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کے ہاتھ کہیں تو بھی ہوتے، بس ٹھیک ہے، بتا دیا گیا۔ یہ کہا کہ کانوں تک مرد اور کاندھوں تک عورتیں؟ ایسا کوئی اصول ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا؟ میڈیکل میں اصول ہوتا ہے، اگر آپ کبھی ٹیسٹ رپورٹ لائے تو اس میں 2 اینٹیز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 50-80، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، 80 جینٹس کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں فرسٹ لیڈیز کی رہتی، سیکنڈ اینٹی وہ جینٹس کی رہتی۔ اگر 50 سے اوپر ہے تو لیڈیز کو مارک کر دیتا کہ بھائی تمہارا 60 مطلب یہ ہائی ہے، جینٹس کا رہا تو نہیں کرتا مارک، اس لیے کہ 80 تک جینٹس ہوتا ہے، تو 50 to 80 نہیں ہوتا ہے، 50 لیڈیز کے لیے۔ تو ایسا کچھ ہے کہ حدیث میں کہ لیڈیز کے لیے کاندھے تھے اور جینٹس کے لیے کان تھے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ آیا، ٹھیک، تو مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں جو ہے سینے پر ہاتھ باندھیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں بحث کرنے آرسی پہ، ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، سینے پر ہاتھ باندھ کر دلیل دیجیے، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو آپ کو 1 کروڑ انعام، 20 لاکھ انعام، فلاں انعام۔ تو میں ان کو پہلے کہتا ہوں کہ وہ 20 لاکھ اکاؤنٹ میں جمع کرو تو بات ہوگی، 3rd پرسن اکاؤنٹ وتھ سائن چیکس، ٹھیک، کہ بھائی 20 لاکھ یا جیت گیا تو میں فوراً لے لوں گا وہ چیک آپ سے۔ خالی ہوائی بات ہے کہ 20 لاکھ اور 1 کروڑ تو وہ جمع کرو تو آؤ، نہیں اچھا ٹھیک ہے تو پیسہ نہیں تو ٹھیک ہے بات کرو پھر آگے کہ وہ ثابت کر دیجئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ میں پھر ان کو کہتا ہوں امی نماز کیسے پڑھتی ہے آپ کی؟ امی حضور آپ کی نماز کیسے پڑھتی ہے؟ تو سینے پہ اس کی روایت کہاں سے لا دو، ورنہ اپنی ماں کی نماز غلط ہے بول دو پہلے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کہاں سے لائے تم نے سینے پہ؟ چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، چلو وہ دلیل ہمارے لیے بھی مان لو، وہ بحث وہ فلاں میں یہ ہے، اس پہ تو وہ راوی پہ وہ ہے، وہ سب آپ چھوڑ دو ایک طرف تھوڑا دیر، صرف اتنا بولیے آپ کے مسلک میں عورتیں سینے پر باندھتی ہے تو ان کی نماز ہوتی ہے کیا؟ تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیجیے آپ نے، یا ان کی دلیل کیا وہ دلیل میری بھی، تو وہاں ہی منہ بند ہو جاتا ہے ان کا، خواہ مخواہ بحث کرنے کیا فائدہ، ٹھیک۔ تو عورتیں سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے، دونوں سینے پر باندھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورت جب سجدہ کرے، جو فرق کی بات وہی بتا رہا ہوں، فرق کے پوائنٹ، عورت سجدہ کرے تو ایسا سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے مانڈیوں پر چپک جائے، اس کا سینہ اس پہ چپک جائے، اور اس کے بعد اس کا ناک سر اور اس کے پورے ہاتھ ایسے چپک جائے کہ ادھر سے کچھ نہ دکھے، چمٹ کر سجدہ کرے۔ کیوں؟
اور وہ سجدہ بھی کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ہاتھ رکھتے, ٹھیک ہے, پھر پیر رکھتے, یہ پہلے پورا بیٹھ جاتے عورتیں, بیٹھنے کے بعد پھر سجدہ نہیں کرتے, اپنے مطلب مانڈی پہ لیٹ جاتے, سمجھ لیں پہلے سیدھا بیٹھ جاتے ہیں پھر لیٹ جاتے ہیں, ایسا بالکل یوں کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد کی واضح روایت ہے, آپ نے فرمایا سجدوں میں ہاتھ کتوں کی طرح نہ رکھو. کتا دیکھا بیٹھتا ہے تو کیسا بیٹھتا وہ رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جب آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اتنا اٹھاتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک, چونکہ شرٹ کی آستین بڑی ہوتی کبھی کبھار, بغل یا چھوٹے شرٹ بھی پہنا کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, اس زمانے میں اتنے بھی کپڑے نہیں تھے تو بہت سی بار چادر کو موڑا جاتا, بیچ میں سے ایک سوراخ کر کے ڈال لیتے سر میں سے, تو ادھر کا کھلا رہتا تھا اس کی وجہ سے, لیکن سامنے اور یہ ڈھک جایا کرتا تھا, ضرورت پڑی تو اس کو باندھ لیا کرتے تھے. تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی, روایت میں نظر آتے آپ کے بغل آپ جب سجدہ کرتے. لیکن یقیناً جب ہم جماعت میں ہوں گے مرد بازو بازو تو مشکل, لیکن امامت میں آپ کو دیکھا گیا نا, تو ظاہر سے امام کو جگہ ہوتی ہے, ہم کو نہیں ہوتی. لیکن چپکانے کے لفظ نہیں, نہ آپ ایسا چٹکاتے نہ آپ ایسا چٹکاتے, تو ہاتھ کو اوپر رکھنا ہے. کون عورت ظاہر سے عموماً عورتیں گھر میں اکیلی پڑتی ہے, تو آپ بھی ویسی نماز پڑھیں گی ہاتھ رکھ کے بالکل اٹھا کر. کوئی کہ ایسا نہیں عورت چپک کر پڑھے تو دلیل, ہم کو دلیل چاہیے. نہیں فلاں اتنے بڑے لوگ غلط ہو سکتے ہیں, دیکھیے بڑے غلط اور یہ غلط تو آپ کے جہاں بڑے ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے ہیں. کس کے بڑوں کی سننا, سب کے بڑے ہیں یہاں تو, اور بڑے بڑے ہیں, تو سیدھے چھوٹے موٹے بڑے نہیں. القاب تو ایسے شروع ہوتے علامہ, فاضل, مولانا, یہ وہ نام آتا ہی نہیں, مطلب سے ڈھونڈتے چلو آپ نام کہاں ہے اس میں, آخر میں ان کا نام ہے نا. تو بہت بڑے بڑے ہیں, سب کے پاس بڑے ہیں, آپ سے بڑے ان کے پاس بڑے ہیں. بہت سی ایک جماعت والے بولتے ہیں ہم صحیح ہیں, تو آپ سے بڑے تو ان کے پاس, ان کی ٹوپیاں بڑی اور ان کے لوگ بھی بڑے. تو بتائیے اب ان کے بڑوں کی سنیں آپ کی بڑوں کی سنیں, کس کے بڑے بولے تو مشکل ہو جائیں گے. تو بڑوں کی نہ سنتے ہوئے, تو پھر ہمارے بڑے سب کے بڑے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی نا. تو نہ سنتے ہوئے ایک اصول نکالیے, جس کے پاس دلیل اس کی بات سن لے, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, سیدھی سی بات. تو بھائی بڑوں کا نہیں کرتے, بھائی چلیے دلیل کی بات کریں. دلیل تو نہیں تو پھر بازار سے دلیل نہیں ہے تو پھر بات آگے کر کے فائدہ کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے, بحث تو بہت ہو سکتی ہے, ضد تو بہت ہو سکتی ہے, لیکن ہم کو ذہنوں کو کھولنا ہے. تو عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہیں ہے. پھر پہلے قاعدے میں عورتیں برابر بیٹھتی ہیں, اپنے الٹے پیر کو کمر کے نیچے رکھتی ہے اور اس پہ کمر ہوتی ہے. دوسرے قاعدے میں الٹے پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے, جس کو تورک بولتے, کرتی ہے. یہ مردوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قاعدے میں سیدھا بیٹھتے, پھر پیر کے اوپر کمر رکھتے. دوسرے قاعدے میں آپ تورک کرتے, مطلب الٹے پیر کی مانڈی بیٹھ کر الٹے پیر کو سیدھے کے نیچے سے بازو سے نکالتے. یہاں عورتوں کو دے دی, بولے تم تورک کرو, مرد نہیں کریں گے. مردوں کا نہیں, عورتوں کے لیے بھی وہ ہے, مردوں کے لیے بھی. اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کی نماز بہت زیادہ قریب ہے سنت کے بنسبت مردوں کی نماز کے ہمارے ماحول میں. تو مرد ادھر شفٹ ہو جائے, سجدے کا طریقہ بس عورتیں چینج کر لے تو تقریباً نماز سنت ہے. آگے انہوں نے کہا کہ کیا, بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں, جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں, نماز کا نام لیتے فلاں, کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لغت اٹھا لیجیے, فقہ کی کتاب اٹھا لیجیے, یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے. اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. دوسری چیز, شریعت میں جتنے ارکان ہیں ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں سب کی سب عربی میں ہیں. ٹھیک, عربی میں ہے نہیں. کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی, سنسکرت میں سکھائی, ہندی میں سکھائی, اردو میں سکھائی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو, تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, اگر یہ واقعے میں رکن ہے, حصہ ہے نماز کا, ایسی نیت, تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے. میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واسطے اللہ کے پیچھے, اس امام کے منہ میرا کعبے کی طرف ہے, اس کے عربی الفاظ بتائیے. اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا, تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے. چل لائیے, چیلنج, عربی الفاظ لائیے. دنیا میں چل جائے نہیں بنی, ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر, لیکن اس کی بےوقوفی ہوں گی. سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ, ہے نا. تو نہیں ہے. تو پتا چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے. کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہے. سکھانے کے لیے تھا, تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں. بھاگتے آتے صفوں میں, امام صاحب رکوع میں, اپن پریشان ہوتا ہے کیا یہ پڑھ رہا, کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز. کیونکہ اس کو نیت کرنا, اور نیت کر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر. تو رکوع جلدی جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس, تو وہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے, تم یہ بک تو بولے نیت کرنا. نیت دل کا ارادہ ہے, الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں. اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں فلاں. ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے, تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے, تو پڑھاتے رہتے. تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا بولتے اوپر جاؤ,
اوپر پڑھو. ٹھیک, بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے. اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربا بن جاتا ہے, جو بچے چاہے کرنا کر رہے, سب سے بڑا باؤس رہتا ہے, کھڑے رہو, مارا ماری, جو چلتے. پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی سب کے پیچھے, تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں, ڈر بھی رہتا ہے ان بڑوں کا. بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے, تو ہم امام صاحب سے آ کے بات نہیں پوچھنا, وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے, تو ہم ایسی نیت کرتے, پیچھے اس امام کی نہیں کرتے, ہم بولتے اوپر اس امام کی, اور منہ میرا کعبے کی طرف, چونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں. تو چڑھ جاتے تھے, یہ کیا لگا ہے تم, نہیں اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا, اب اردو زبان ہے تو اوپر, ہم اب اوپر والا اوپر, اوپر اس امام کی, اور منہ میرا کعبے کی طرف, اور بازو ادھر عبد الرحمان, ادھر عبد الرحمان کے ابا, اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں. مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی, کرتے جائیے کرتے جائیے, بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ. تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں, نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں, نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز. ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے, حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے, لبیک حج لبیک عمرہ, پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے. یہاں ہم شریعت کے مکلف ہے نا, دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں, ہم دل کے محتاج نہیں, ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں, ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں, ہم دلیل کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی, وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے. تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا, اس میں کیا حرج ہے, لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں, آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو, اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے, جوڑ دیے گئے. یہی معاملہ صرف نماز کا نہیں ہے, روزے کی نیت, اب رمضان آ رہے ہیں, روزے کی بھی ایک نیت بنا لی گئی. ٹھیک, روزے کی نیت بنا لی. ہاں روزے کی نیت بولے عربی میں, دیکھو اب عربی کا چیلنج میں یہاں نہیں کر سکتا. نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان, اور یہ اور وہ الفاظ الگ الگ آتے ہر جگہ. دیکھو اب تو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک, تو اب آئیے تھوڑا سا اس نیت کو بھی دیکھ لیں. روزے کی نیت جو ہوتی ہے وہ کیا درست ہے, تو روزے کی نیت بھی دل کا ارادہ ہے. اگر کوئی لفظی نیت کو نیت مان لے تو کہاں پھنستا ہے معلوم, آ کر وہ سمجھ لیجئے وہ شہر میں نہیں اٹھ سکا, بولتا نیت ہی نہیں ہوئی, فجر کی اذان ہو رہی اٹھا, اور نیت روزے کی فجر سے پہلے ہے نا, تو وہ بولتا میرا رمضان روزہ چلا گیا. کیوں روزہ چلا گیا, نیت نہیں کیا تھا. اور اگر نیت دل کا ارادہ ہے تو سوتے وقت کر کے سو جائے, صبح اٹھنا ہے شہر میں فجر, اب سوتے بھی پڑا تھا کیا, نہیں اٹھ سکا, فجر میں سیدھا بھی اٹھا, روزہ رکھ سکتا ہے, کیونکہ سحر فرض نہیں ہے روزے کے لیے, آتا ہے سنت ہے سر. تو نہیں بولے اس کے تو الفاظ ہیں. اب اس کے الفاظ دیکھیے, نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی, تو تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ, تھوڑا سا مار کھا گیا. نویت ان اصوم غدا, میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو, الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو, جو کل گیا, اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں, رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے, پہلے روزہ رکھتے, تراویح پڑھتے, مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے, تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں, رات جو گئی جو ابھی کی, تو وہ رات کس کی تھی, اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی, نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے, آج کا روزہ ہے نا, اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس, یہ روزہ